الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسواک شریف کے فضائل مع 10 حکایات و روایات۔ درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کب مسواک کا ثواب نہیں ملے گا؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو ثواب نہیں ملتا، لہذا مسواک کرتے وقت یہ نیت کر لیجئے سنت کا ثواب کمانے کے لیے مسواک کروں گا اور اس کے ذریعے ذکر و درود و تلاوت قرآن کے لیے منہ کی صفائی کروں گا۔ مسواک سنت ہے کہ 10 حروف کی نسبت سے مسواک کے متعلق 10 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ نمبر 2، مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے۔ نمبر 3، 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں۔ نمبر 1، عطر لگانا۔ نمبر 2، نکاح کرنا۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ اور نمبر 4، حیا کرنا۔ نمبر 4، مسواک کرو میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو۔ نمبر 5، مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے۔ نمبر 6، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت و دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ نمبر 7، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی صفائی ہے اور یہ رب تعالی کی رضا کا سبب ہے۔ نمبر 8، وضو نصف یعنی آدھا ایمان ہے اور مسواک کرنا نصف یعنی آدھا وضو ہے۔ نمبر 9، بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قراءت سنتا ہے، پھر اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ نمبر 10، جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور مسواک کی، خوشبو لگائی، عمدہ کپڑے پہنے، پھر مسجد میں آیا اور لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلانگا بلکہ نماز پڑھی اور امام کے آنے کے بعد یعنی خطبے میں اور نماز سے فارغ ہونے تک خاموش رہا تو اللہ عز و جل اس کے تمام گناہوں کو جو اس پورے ہفتے میں ہوئے تھے معاف فرما دیتا ہے۔ مسواک کرنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں 3 چیزیں حافظہ تیز کرتی اور بلغم دور کرتی ہیں۔ نمبر 1، مسواک۔ نمبر 2، روزہ۔ اور نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت۔ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بحر شریعت جلد اول صفحہ 288 پر ہے۔ مشائخ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ عقل بڑھانے والے اعمال۔ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1، فضول باتوں سے پرہیز۔ نمبر 2، مسواک کا استعمال۔ نمبر 3، صلحاء یعنی نیک لوگوں کی صحبت۔ اور نمبر 4، اپنے علم پر عمل کرنا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کب مسواک فرماتے؟ ہر نماز کے لیے مسواک۔ حضرت سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے کسی بھی نماز کے لیے اس وقت تک باہر تشریف نہ لاتے جب تک مسواک نہ فرما لیتے۔ سونے سے اٹھ کر مسواک کرنا سنت ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس رات کو وضو کا پانی اور مسواک رکھی جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات میں اٹھتے تو پہلے قضاء حاجت کرتے پھر مسواک فرماتے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کبھی رات یا دن میں سو کر بیدار ہوتے تو وضو سے پہلے مسواک فرماتے تھے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوکر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا سنت ہے۔ سونے کی حالت میں ہمارے پیٹ سے گندی ہوائیں منہ کی طرف چڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے منہ میں بدبو اور ذائقے میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اس سنت کی برکت سے منہ صاف ہو جاتا ہے۔ گھر میں داخل ہو کر سب سے پہلا کام، حضرت شریح بن ہانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ فرمایا مسواک۔ روزے میں مسواک۔ حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے بے شمار بار روزے میں مسواک کرتے دیکھا۔ روزے میں مسواک کے بعض مدنی پھول، بحر شریعت جلد اول صفحہ 997 پر ہے۔ روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے ویسے ہی روزے میں بھی سنت ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کریں یا بعد، کسی وقت بھی مکروہ نہیں۔ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے۔ یہ ہمارے مذہب حنفیہ کے خلاف ہے۔ اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنا چاہیے۔ وصال ظاہری سے پہلے مسواک۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بوقت وصال ظاہری یعنی ظاہری وفات میں نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسواک لوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر اقدس کے اشارے سے فرمایا ہاں۔ چنانچہ میں نے اپنے سگے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مسواک لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کرنا چاہی، لیکن مسواک سخت تھی، اس لیے میں نے عرض کی نرم کر دوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک کے اشارے سے فرمایا ہاں۔ چنانچہ میں نے دانتوں سے چبا کر نرم کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دانتوں پر پھیرنا شروع کر دیا۔ مسافر کو 8 چیزیں اپنے ساتھ رکھنا سنت ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں، وہ جناب یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر میں نمبر 1 مسواک اور نمبر 2 سرما دان، نمبر 3 آئینہ اور نمبر 4 شانہ یعنی کنگا اور نمبر 5 قینچی اور نمبر 6 سوئی، نمبر 7 دھاگا اپنے ساتھ رکھتے۔ ایک دوسری روایت میں نمبر 8 تیل کے الفاظ بھی نقل ہوئے ہیں۔ کھانے سے پہلے مسواک۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کھانا کھانے سے پہلے مسواک کر لیا کرتے تھے۔ دانتوں کا پیلا پن دور کرنے کا نسخہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کھانے کے بعد مسواک کرنا دانتوں کا پیلا پن دور کرتا ہے۔ 80% امراض کے اسباب۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق 80% امراض معدے یعنی پیٹ اور دانتوں کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں۔ عموماً دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے مسوڑوں میں طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے، پھر معدے میں جاتے اور طرح طرح کے امراض کا سبب بنتے ہیں۔ مسواک کے طبی فائدے۔ امریکہ کی ایک مشہور کمپنی کی تحقیقات کے مطابق مسواک میں نقصان دینے والے بیکٹیریا کو ختم کرنے کی صلاحیت کسی بھی دوسرے طریقے کی نسبت 20% زیادہ ہے۔ سویڈن کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق مسواک کے ریشے بیکٹیریا کو چھوئے بغیر براہ راست یعنی ڈائریکٹ ختم کر دیتے ہیں اور دانتوں کو کئی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ US نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی شائع شدہ تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسواک کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو یہ دانتوں اور منہ کی صفائی نیز مسوڑوں کی صحت کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ مسواک کے عادی ہیں
ان کے مسوڑوں سے خون آنے کی شکایات بہت کم ہوتی ہیں۔ اٹلانٹا امریکہ میں دانتوں سے متعلق ہونے والی ایک نشست میں بتایا گیا کہ مسواک میں ایسے مادے یعنی سبسٹینسز ہوتے ہیں جو دانتوں کو کمزوری سے بچاتے ہیں، اور وہ تمام دوائیں جو دانتوں کی صفائی میں استعمال ہوتی ہیں ان سب سے زیادہ فائدہ مند مسواک ہے۔ مسواک دانتوں پر جمی ہوئی میل کی تہ کو ختم کرتی ہے۔ مسواک دانتوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچاتی ہے۔ دائمی نزلہ و زکام کے ایسے مریض جن کا بلغم نہ نکلتا ہو، جب وہ مسواک کرتے ہیں تو بلغم نکلنے لگتا ہے اور یوں مریض کا دماغ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پیتھولوجسٹس کے تجربے اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دائمی نزلے کے لیے مسواک بہترین علاج ہے۔ مسواک سے معدے کی تیزابیت اور منہ کے چھالے کا علاج۔ منہ کے بعض قسم کے چھالے معدے کی گرمی اور تیزابیت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک قسم ایسی بھی ہے جس کے جراثیم پھیلتے ہیں۔ اس کے لیے تازہ مسواک منہ میں ملیں اور اس کا بننے والا لعاب یعنی تھوک بھی خوب ملیں۔ انشاءاللہ عز و جل مرض دور ہو جائے گا۔ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دانت پیلے پڑ گئے ہیں یا دانتوں سے سفیدی کا استر اتر گیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے مسواک کے نئے ریشے مفید ہیں۔ نیز دانتوں کی زردی یعنی پیلا پن ختم کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ مسواک تعفن یعنی بدبو کو دفع یعنی دور اور منہ کے جراثیم کا خاتمہ کرتی ہے، جس سے انسان بے شمار امراض سے بچ سکتا ہے۔ مسواک کی دعا۔ بعض فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں مسواک کے وقت یہ دعا پڑھے: اللہم بید بہ اسنانی وشد بہ لساتی وثبت بہ لہاتی وبارک لی فیہ یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، اس کے ذریعے میرے دانتوں کو سفید، مسوڑوں کو مضبوط اور حلق کو طاقتور فرما دے، اور میرے لیے اس میں برکت عطا فرما، اے سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان۔ نمبر 2، اللہم طہر فمی ونور قلبی وطہر بدنی وحرم جسدی علی النار وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، میرے منہ کو صاف ستھرا، دل کو روشن، بدن کو پاک اور میرے جسم کو جہنم پر حرام فرما دے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ مسواک کرنا سنت ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے مسواک کے 14 مدنی پھول۔ مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو۔ مسواک کی موٹائی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو۔ مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو، ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ اس کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ کا باعث بنتے ہیں۔ مسواک تازہ ہو تو خوب یعنی بہتر، ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے۔ طبیبوں کا مشورہ ہے کہ مسواک کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے۔ مسواک کا طریقہ: دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجئے۔ جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجئے، ہر بار دھو لیجئے۔ مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے کہ چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر ہو۔ پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف نیچے، پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجئے۔ مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، یعنی مسواک وضو سے پہلے کی سنت ہے، وضو کے اندر کی سنت نہیں، لہذا وضو شروع کرنے سے قبل مسواک کیجئے، پھر 3 بار دونوں ہاتھ دھوئیں اور طریقے کے مطابق وضو مکمل کیجئے۔ البتہ سنت مؤکدہ اسی وقت ہے جبکہ منہ میں بدبو ہو۔ عورتوں کے لیے مسواک کرنا بی بی عائشہ کی سنت ہے۔ ملفوظات اعلی حضرت میں ہے، عورتوں کے لیے مسواک کرنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے، لیکن اگر وہ نہ کریں تو حرج نہیں۔ ان کے دانت اور مسوڑے بنسبت مردوں کے کمزور ہوتے ہیں، ان کے لیے مسی یعنی دنداسا کافی ہے۔ مسواک جب ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجئے کہ یہ اعلی ادائے سنت ہے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجئے یا دفن کر دیجئے یا پتھر وغیرہ وزن باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجئے۔
کیا آپ کو مسواک کرنا آتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو برسوں سے مسواک کرتا ہوں مگر میرے تو دانت اور پیٹ دونوں ہی خراب ہیں۔ میرے بھولے بھالے اسلامی بھائی، اس میں مسواک کا نہیں، آپ کا اپنا قصور ہے۔ میں سگے مدینہ عفیہ عن اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج شاید ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ ہی ایسا ہو جو صحیح اصولوں کے مطابق مسواک استعمال کرتا ہو۔ ہم لوگ اکثر جلدی دانتوں پر مسواک مل کر وضو کر کے چل پڑتے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ ہم مسواک نہیں بلکہ رسم مسواک ادا کرتے ہیں۔ مسواک سنت ہے کہ 10 حروف کی نسبت سے عاشقان مسواک کی 10 حکایات و روایات۔ نمبر 1، جھکی ہوئی مسواک۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام سے 2 مسواکیں حاصل کی جن میں سے ایک کچھ جھکی ہوئی تھی اور دوسری سیدھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدھی مسواک اپنے ساتھی صحابی کو دے دی اور خم یعنی جھکی ہوئی اپنے لیے رکھ لی۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کی قسم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدھی مسواک کے زیادہ حقدار ہیں۔ فرمایا، جب بھی کوئی شخص کسی کی رفاقت یعنی ساتھ اختیار کرتا ہے اگرچہ دن کی 1 ساعت یعنی گھڑی بھر ہو تو قیامت کے دن اس رفاقت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نمبر 2، مسواک کو چوسنا کیسا؟ در مختار کی عبارت مسواک چوسنے سے اندھا پن پیدا ہوتا ہے کے تحت فتاوی شامی میں ہے کہ بغیر چوسے لعاب یعنی تھوک نگلنے کے بارے میں حکیم ترمذی علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا، مسواک کرتے وقت شروع میں بننے والا لعاب یعنی تھوک نگل یعنی پیٹ میں اتار لو، کیونکہ یہ جزام و برس یعنی کوڑ جو کہ فساد خون کا ایک مرض ہے اور موت کے سوا تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 3، امامہ شریف میں مسواک۔ فتاوی شامی میں ہے کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان امامہ شریف کے پیچ میں بھی مسواک رکھتے تھے۔ نمبر 4، کان پر مسواک۔ حضرت سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے تو مسواک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان پر اس طرح رکھی ہوتی جیسے کاتب یعنی لکھنے والے کے کان پر قلم رکھا ہوتا ہے۔ نمبر 5، گردن میں مسواک۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 518 صفحات پر مشتمل کتاب امامے کے فضائل صفحہ 402 پر ہے۔ حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی ارشاد فرماتے ہیں، ہم سے عہد لیا گیا ہے کہ ہر وضو کرنے اور ہر نماز پڑھنے سے قبل پابندی کے ساتھ مسواک کیا کریں گے، اگرچہ ہم میں سے اکثر کو مسواک گم نہ ہو جائے اس لیے اپنی گردن میں ڈوری کے ساتھ مسواک باندھنا پڑے یا امامے کے ساتھ باندھنا پڑے، جبکہ امامہ فقط سربند پر ہو، اور اگر ٹوپی ہو تو ہم اس پر مضبوطی کے ساتھ امامہ باندھیں گے اور مسواک کو بائیں یعنی لیفٹ کان کی طرف امامے میں اٹکا لیں گے۔ فتنے کا خوف ہو تو مستحب ترک کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی مسواک شریف سے محبت مرحبا اور ان کی پیاری پیاری ادائیں 100 کروڑ مرحبا۔ یہ ذہن میں رہے، آج کل مسواک کان پر رکھ کر یا گلے میں لٹکا کر یا امامہ شریف میں رکھ کر اگر کوئی گھر سے باہر نکلے تو شاید لوگ انگلی اٹھائیں اور مذاق اڑائیں، لہذا عوام کے سامنے یہ انداز اختیار نہ کیا جائے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک مخصوص مستحب کام کے کرنے کے بارے میں استفتاء پیش ہوا، یعنی فتویٰ مانگا گیا، تو چونکہ اس امر مستحب پر ہند کے اندر عمل کرنے میں فتنے کا احتمال یعنی امکان تھا، لہذا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جہاں اس کا رواج ہے مستحب ہے، مگر ان بلاد یعنی ہند کے شہروں میں کہ اس کا نام و نشان نہیں، اگر واقع ہو یعنی کوئی کرے تو جہال یعنی جاہل لوگ ہنسیں، اور مسئلہ شرعیہ پر ہنسنا اپنے دین کو برباد کرنا ہے، تو یہاں اس پر اقدام یعنی عمل کی حاجت نہیں، خود ایک مستحب بات کرنی اور مسلمانوں کو ایسی سخت بلا یعنی شریعت کے مسائل پر ہنسنے کی آفت میں ڈالنا پسندیدہ نہیں۔ کان پر قلم رکھنا۔ لکھنے والے کا کان پر قلم رکھنا اچھا ہے کہ حضرت سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے کاتب یعنی ایک لکھنے والا آدمی تھا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قلم اپنے کان پر رکھو کہ یہ انجام کو زیادہ یاد کرانے والا ہے۔
مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں اگر کاتب یعنی لکھنے والا قلم کو کان سے لگائے رکھے تو اسے وہ مقصد یاد رہے گا جو اسے لکھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قلم داہنے یعنی سیدھے کان پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی تاثیر رکھی ہے۔ قلم کان میں لگانے کی یہ تاثیر ہے کہ اسے یعنی کان پر قلم رکھنے والے کو مضمون یاد رہتا ہے۔ اس سے مراد نفسیاتی تاثیر و اثر بھی ہو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسواک رکھنے کے لیے مخصوص جیب بنوائیے، ہو سکے تو اپنے کرتے میں سینے پر دائیں بائیں 2 جیب بنوائیے اور دل کی جانب یعنی الٹے ہاتھ کی طرف والی جیب کے برابر میں مسواک رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی جیب بنوا لیں۔ یوں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت مسواک شریف گویا سینے اور دل سے لگی رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 6، سونے کے سکے بدلے مسواک خریدی۔ حکایت حضرت سیدنا عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی نقل کرتے ہیں ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کو وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی، تلاش کی مگر نہ ملی، لہذا 1 دینار یعنی 1 سونے کی اشرفی میں مسواک خرید کر استعمال فرمائی۔ بعض لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا، کہیں اتنی مہنگی بھی مسواک لی جاتی ہے؟ فرمایا بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ رب العزت عز و جل کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر بروز قیامت اللہ عز و جل نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تو نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مسواک کیوں ترک کی؟ جو مال و دولت میں نے تجھے دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اس عظیم سنت مسواک کو حاصل کرنے میں کیوں خرچ نہیں کی؟ تو کیا جواب دوں گا؟ اللہ رب العزت عز و جل کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سنتوں سے کس قدر پیار کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمت اللہ الولی نے 1 دینار یعنی سونے کی اشرفی مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مسواک شریف پر قربان کر دیا۔ نمبر 7، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ حکایت میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر سنت مخزن حکمت ہے، مسواک ہی کو لے لیجئے، اس سنت کی برکتوں کے بھی کیا کہنے۔ ایک بیوپاری کا بیان ہے، سوئٹزرلینڈ میں ایک نو مسلم سے میری ملاقات ہوئی، اس کو میں نے تحفتاً مسواک پیش کی، اس نے خوش ہو کر اسے لیا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا اور ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے جیب سے ایک رومال نکالا، اس کی تہ کھولی تو اس میں سے تقریباً 2 انچ کا چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا برآمد ہوا۔ کہنے لگا میری اسلام آوری کے وقت لوگوں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا، میں نے بہت سنبھال کر اس کو استعمال کر رہا تھا، یہ ختم ہونے کو تھا اور مجھے تشویش تھی اب مسواک کہاں سے ملے گی، بس اللہ عز و جل نے کرم فرما دیا اور آپ نے مجھے مسواک عنایت فرما دی۔ پھر اس نے بتایا کہ ایک عرصے سے میں دانتوں اور مسوڑوں کی تکلیف سے دوچار تھا، ہمارے یہاں کے دانتوں کے ڈاکٹر یعنی ڈینٹسٹ سے ان کا علاج بھی نہیں بن پڑ رہا تھا، میں نے اس مسواک کا استعمال شروع کیا، الحمدللہ عز و جل تھوڑے ہی دنوں کے اندر میں ٹھیک ہو گیا۔ میں جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا میری دوا سے اتنی جلدی تمہارا مرض دور نہیں ہو سکتا، سوچو کوئی اور وجہ ہوگی۔ میں نے جب ذہن پر زور دیا تو خیال آیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ ساری برکت مسواک ہی کی ہے۔ جب میں نے ڈاکٹر کو مسواک دکھائی تو وہ حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ نمبر 8، مسواک سے گلے کے درد اور گردن کی سوجن کا طبی علاج۔ ایک شخص کے گلے اور گردن میں درد تھا اور گردن میں سوجن بھی تھی، گلے کے مرض کی وجہ سے اس کی آواز بھی خراب تھی اور گردن کے درد اور سوجن کے باعث اس کا سر بھی چکرانے لگا تھا جس سے اس کا حافظہ کمزور ہو چکا تھا۔ یہ شخص ڈاکٹروں کے زیر علاج رہا مگر سب بے سود ثابت ہوا۔ کسی نے اسے مسواک کرنے کا مشورہ دیا تو وہ باقاعدہ مسواک کرنے لگا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ مسواک کے 2 ٹکڑے کر کے پانی میں ابالتا اور اس پانی سے غرارے کرتا ہے۔ علاوہ ازیں جہاں سوجن تھی وہاں کچھ دوا بھی لگاتا رہا۔ یہ علاج
بڑا مفید ثابت ہوا۔ اس کی جب تحقیق کی گئی تو اس کے تھائرائیڈ گلینڈ متاثر تھے جس کا اثر سارے جسم پر ہوا تھا۔ اس مسواک والے علاج سے اس کی یہ بیماری دور ہو گئی اور وہ روبہ صحت یعنی تندرست ہو گیا۔ نمبر 9، مسواک اور گلے کے غدود۔ ایک صاحب گلے کے غدود بڑھنے کے سبب پریشان تھے، انہیں شہتوت کا شربت پینے کو دیا گیا اور تازہ مسواک باقاعدہ استعمال کرائی گئی تو مریض نے فوراً افاقہ یعنی فائدہ محسوس کیا۔ نمبر 10، مسواک کی 25 برکتیں۔ حضرت علامہ سید احمد طحطاوی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی حاشیۃ الطحطاوی میں مسواک کے فوائد و فضائل یوں نقل فرماتے ہیں: مسواک شریف کو لازم کر لو، اس سے غفلت نہ کرو، اسے ہمیشہ کرتے رہو کیونکہ اس میں اللہ عز و جل کی خوشنودی ہے۔ ہمیشہ مسواک کرتے رہنے سے روزی میں آسانی اور برکت رہتی ہے، درد سر دور ہوتا ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، نظر کو تیز کرتی ہے، معدے درست رکھتی ہے، جسم کو توانائی بخشتی ہے، حافظہ قوت یادداشت کو تیز کرتی ہے اور عقل کو بڑھاتی ہے، دل کو پاک کرتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ مسواک شیطان کو ناراض کر دیتی ہے، کھانا ہضم کرتی ہے، بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھاپا دیر میں آتا ہے، پیٹھ کو مضبوط کرتی ہے، بدن کو اللہ عز و جل کی اطاعت کے لیے قوت دیتی ہے، نظام آسانی اور کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے، قیامت میں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دلاتی ہے، پل صراط سے بجلی کی طرح تیزی سے گزار دے گی، حاجات پوری ہونے میں اس کی امداد کی جاتی ہے، قبر میں آرام و سکون پاتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دنیا سے پاک و صاف ہو کر رخصت ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر فائدہ یہ ہے کہ اس میں اللہ عز و جل کی رضا ہے۔ مدنی قافلے۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر اسلامی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے مسواک کی سنت پر عمل کا بھی ذہن بنے گا۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مسواک کی سنت پر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔